آج صبح صبح اٹھتے ہی مجھے ایک کسٹمر کی کال آئی کہ میری موٹر پانی نہیں اٹھا رہی. میں گیا جا کے چیک کیا اس کا فٹ بال وغیرہ اور باقی دیکھا کہ کہیں سے ہوا وغیرہ تو نہیں لے رہی تھی، تو جو کہ بالکل ٹھیک تھا، کہیں سے ہوا بھی نہیں لے رہی تھی اور فٹ بال وغیرہ بھی بالکل ٹھیک تھا. تو موٹر کے اندر مسئلہ تھا، تھوڑا سا پانی بھی لیک کر رہی تھی، تو فوراً سے پہلے موٹر کھولی اور دکان پہ لے آیا. یہاں پہ آ کے میں نے اس کے جو ہے سب سے پہلے ہیڈ کے اوپر 4 کابلے لگے ہوئے تھے، وہ چاروں کابلے اوپن کر دیے. 11 نمبر کی ٹی لگتی تھی، 11 نمبر کی ٹی لی اور اس کے ساتھ جو ہے سارے میں نے اس کو اوپن کر دیے. اب تھوڑی کی مدد سے میں نے اس کا جو ہے ہیڈرٹ سے سیپریٹ کر لیا. تو مجھے ضرورت تھی اس کا امپیلر کھولنے کی، کیونکہ مسئلہ اس میں مکینیکل سیل کا تھا، وہ تھوڑی سی لیک ہو چکی تھی. تو اس کے لیے مجھے پہلے اس کا پیچھے سے کور کھولنا پڑتا تھا. جب میں نے موٹر کھولی تو اس کے اندر تھوڑا بہت پانی بھی آیا تھا، تو وہ پانی جو ہے اس کے نیچے گر گیا. تو پہلے میں نے فوراً سے پہلے وہ پانی صاف کیا. اس کے بعد میں نے اس کا جو ہے پیچھے سے کور کھولا. کور کھولنے کے بعد اس کا میں نے کور جو ہے اس سے سیپریٹ کر لیا. اب باری آتی ہے اس کا پنکھا کھولنے کی، تو اس کے لیے میں نے اس کا ایک پیج ڈھیلا کیا، جس سے آسانی کے ساتھ وہ پنکھا جو ہے باہر آ گیا. تو میں نے وہ باہر نکال لیا. اب یہاں پہ ایک پائپ رینچ کی ضرورت تھی، جو کہ میں نے پائپ رینچ لے لیا اور پائپ رینچ کو نیچے سے اس کے ساتھ پھنسا دیا. اور امپیلر کھولنے کے لیے 20 نمبر کا اس کو گوٹی لگ رہی تھی، ریچٹ لیا اور 20 نمبر کی گوٹی پھنسا کے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا زور لگایا. تھوڑا سا زور لگانے کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا جو ہے امپیلر کھل گیا. اس نے زیادہ تنگ نہیں کیا. تو اس کا اب مجھے ضرورت تھی امپیلر کے اندر سے مکینیکل سیل، کیونکہ امپیلر کے اندر فٹ ہوتی ہے. تو مجھے اس کا جو ہے پورے طریقے سے اس کا امپیلر کھولنے کی ضرورت پڑ گئی تھی. تو اس کا میں نے پورے طریقے سے جو ہے امپیلر کھول لیا اور اس کا امپیلر بالکل اس سے آزاد کر دیا. اب باری آتی ہے مسئلہ کیا تھا. تو مسئلہ مکینیکل سیل دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن یہاں سے تھوڑی سی لیک ہو چکی تھی. تو فوراً سے پہلے میں نے جو ہے پلاس لیا اور پلاس سے اس کا جو ہے مکینیکل سیل نکالنا شروع کر دی. اس مکینیکل سیل نے تھوڑا سا تنگ کیا، کیونکہ یہ جینون مکینیکل سیل تھی اور بہت زیادہ پرانی لگی ہوئی تھی، تو بہت زیادہ پھنسی ہوئی تھی. تو تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے کے بعد یہ جو ہے تقریباً اس نے تقریباً 5 منٹ لیے، اور 5 منٹ کی مشقت کے بعد یہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل آئی. بڑی آسانی کے ساتھ تو نہیں، تھوڑا سا تنگ ضرور کیا اور یہ نکل آئی. اب نئی مکینیکل سیل لگانی ہے، تو نئی مکینیکل سیل لگانے سے پہلے یہاں پہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ گریس لگا لی جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور زیادہ تنگ نہیں کرتی. اب نئی سیل میں لے آیا. نئی سیل لا کے اب میرے پاس تو سیل ٹپا بھی ہے. اگر میری ویڈیو سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو میں نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ یہ جو ہے 2 ٹیسٹر یا 2 پچکس برابر مقدار کے آپ نے لے لینے ہیں، اور دونوں سائڈوں پہ رکھ کے اس کو جو ہے آپ نے ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے. تو جب یہ پریس ہوگی تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے گی. اب میں نے گوٹی لی اور گوٹی کے ساتھ اس کی جو ہے سائڈوں سے جو ہے کناریاں پریس کی. جب اس کی سائڈوں پہ کناریاں پریس کی تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ پراپر ایک بیٹھ چکی تھی. سیل اچھی طرح بیٹھ جانے کے بعد پھر مجھے اس کی جو ہے دیکھا تو کمپیلر کے اندر تھوڑا بہت کچرا تھا. تو میں نے پچکس کی مدد سے اس کے اندر سے کچرا نکالنا شروع کر دیا. تقریباً 5 منٹ لگے اس کی صفائی کرنے میں، اندر سے سارا جو ہے کچرا اس کا نکل گیا. 5 منٹ کی یہ محنت کے بعد اس کو جو ہے دوبارہ پیک کرنے کی باری آ گئی. اب دوبارہ پیک کرنے کے لیے میں نے اس کو جو ہے پائلر کو تھوڑی سی چوڑیاں ٹائٹ کیا. اب یہاں پہ پھر میں نے دوبارہ اس کے ساتھ پائپ رینچ جو ہے اس کو پھنسایا، اور وہی ریچٹ جس کے ساتھ میں نے اس کو کھولا تھا وہی گوٹی میں نے دوبارہ اس کے ساتھ لگائی اور اچھی طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دیا. جب فل ٹائٹ کر دیا تو اس کا امپیلر ایک جگہ سے تھوڑا سا اس کی باڈی کے ساتھ لگ رہا تھا، تو پچکس کی مدد سے میں نے اس کو تھوڑا سا بینڈ کیا تو اپنی جگہ پہ آ گیا. اس کے بعد باری آتی تھی سیل کو چیک کرنے کی. یہ سیل بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، اس میں کہیں سے بھی کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی لیک وغیرہ تھی. تو اب میرے پاس سیل بھی اور موجود نہیں تھی، تو فوراً سے پہلے میں نے وہی سیل اس کے اوپر لگائی اور دوبارہ اس کا ہیڈ میں نے لگا دیا. جب دوبارہ ہیڈ لگا کے اس کو میں نے قابلے لگایا تو اس کے اندر میں نے دوبارہ سے گریس لگائی. اب قابلوں کو گریس لگانے کا کیا مقصد ہے، یہ چیز آپ کمنٹس میں بتائیے گا. تو ہر قابلے کے ساتھ میں نے گریس لگائی اور جو ہے اس کے ساتھ دوبارہ اس کے ساتھ قابلے لگا دیے. اب 11 نمبر کی ٹی لی دوبارہ سے، اور دوبارہ سے میں نے اس کے جو ہے قابلے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیے. اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تو گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. تو اچھے طریقے سے جب میں نے اس کے قابلے ٹائٹ کر دیے تو اب باری آتی ہے اس کو چیکنگ کرنے کی کہ آیا کہ یہ موٹر ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے چیک کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ والی سائڈ پہ پانی ڈالا جائے. تو میں نے اس کو جو ہے پہلے آؤٹ پٹ والا پائپ جو ہے اس کو پانی ڈالا اور ہیڈ کو اچھی طریقے سے بھر دیا. ایک سائڈ پہ میں نے اس کو ہاتھ رکھا اور جب موٹر چلائی تو اس نے بڑی زور کے ساتھ میرا ہاتھ کھینچا، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ موٹر کا پانی پریشر بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.